آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ چونکا دینے والے موضوع پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے پال ویریلیو کی کتاب دی ایستھیٹکس آف ڈسپیئرنس یعنی غائب ہونے کی جمالیات کے کچھ حصے ہیں۔ یہ وہ مواد ہے جو ہمارے ایک سامع نے ہمیں بھیجا ہے۔ جی، یہ کتاب پہلی بار 1980 میں آئی تھی فرانسیسی میں۔ ویریلیو جو ایک اہم فرانسیسی مفکر تھے، وہ اس کتاب میں اپنے پچھلے کام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، جہاں وہ ٹیکنالوجی، رفتار یعنی سپیڈ اور جدید کلچر کے ہماری زندگیوں پر اثرات کا تجزیہ کر رہے تھے۔ یہ کتاب یوں سمجھیں ان کے خیالات کی ایک اہم کڑی ہے۔ تو آج ہم کیا کھوجنے نکلے ہیں؟ مطلب ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ مصنف پال ویریلیو کو سمجھیں، ان کی اس خاص کتاب غائب ہونے کی جمالیات کا تعارف حاصل کریں، اور خاص طور پر اس کے پہلے حصے پر توجہ دیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ویریلیو غائب ہونے یا ڈسپیئرنس کے اس تصور کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں سے کیسے جڑا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی آپ سمجھیں ایبسٹریکٹ فلسفیانہ بحث نہیں ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے روزمرہ کے عام سے تجربات، جیسے کسی خیال میں کھو جانا، دن میں خواب دیکھنا، یا وقت کا احساس ہی کھو دینا، وہ لمحے جب پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں گیا، یہ سب ویریلیو کے جو بڑے گہرے خیالات ہیں رفتار اور ٹیکنالوجی پر، ان سے کیسے جڑے ہیں۔ یہ صرف ذاتی تجربات نہیں ہیں، یہ ایک ثقافتی رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کرنا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کتاب کا کوئی لفظ بلفظ بیانیہ نہیں، بلکہ اس کے اہم نکات اور ابواب کی سادہ اردو میں وضاحت ہے۔ چونکہ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال ہوئے ہیں، تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ AI کبھی کبھار مصنف کی جنس غلط بتا دے، جیسے مرد مصنف کو وہ کہہ دے جو مؤنث کے لیے ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس مفکر سے جن کے خیالات آج ہماری گفتگو کا مرکز ہیں، پال ویریلیو۔ یہ کون تھے؟ ذرا ان کا تعارف کروائیں۔ پال ویریلیو جی، وہ 1932 میں پیرس میں پیدا ہوئے اور 2018 میں وفات پائی۔ ایک بہت ہی منفرد قسم کے فرانسیسی ثقافتی نظریہ دان تھے، فلسفی اور شہروں کے ماہر یعنی اربنسٹ بھی۔ ان کی شہرت خاص طور پر ٹیکنالوجی، رفتار، جنگ اور میڈیا پر ان کی گہری اور اکثر چونکا دینے والی تحقیق کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک مرکزی خیال جس نے کافی شعبوں کو متاثر کیا وہ تھا ڈرومولوجی۔ ڈرومولوجی، یہ لفظ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل سا لگتا ہے، کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ یہ صرف رفتار کا مطالعہ ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، صرف رفتار کا مطالعہ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ دیکھیں، ڈرومولوجی یونانی لفظ ڈروموس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دوڑ، ریس۔ ویریلیو کے مطابق یہ ہے رفتار کی منطق، لاجک آف سپیڈ۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جدید معاشرہ صرف رفتار سے چلتا نہیں، بلکہ رفتار ہی اسے تشکیل دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مواصلات میں انٹرنیٹ کی رفتار، 5G، نقل و حمل میں تیز ٹرینیں، جہاز، یہاں تک کہ جنگ میں کون زیادہ تیزی سے حملہ کر سکتا ہے یا معلومات پہنچا سکتا ہے۔ ویریلیو کہتے ہیں کہ رفتار صرف ایک ذریعہ نہیں رہی، یہ خود طاقت بن گئی ہے۔ جس کے پاس رفتار ہے اس کے پاس کنٹرول ہے۔ تو ڈرومولوجی یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے تیز ترین کی جیت ہوتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو، سیاست ہو، یا ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ادراک، پرسیپشن ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو یہ صرف اس بارے میں نہیں کہ ہم کتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہ رفتار کی یہ دوڑ ہمارے سوچنے، محسوس کرنے، دنیا کو تجربہ کرنے کے انداز کو بھی بدل رہی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی اور رفتار ہمارے ذہنوں کے اندر تک اثر کر رہی ہے؟ بالکل درست۔ ویریلیو کا کمال یہی ہے، وہ ٹیکنالوجی کے اثرات کو صرف بیرونی تبدیلیوں تک محدود نہیں رکھتے، وہ زور دیتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہمارے اندرونی تجربے کو، وقت کا احساس، جگہ کا تصور، حقیقت کی گرفت، ان سب کو بنیادی طور پر بدل رہی ہیں۔ اور یہی فکر ہمیں سیدھا ان کی اہم کتاب دی ایستھیٹکس آف ڈسپیئرنس کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس کتاب پر، دی ایستھیٹکس آف ڈسپیئرنس۔ 1980 میں شائع ہوئی۔ عنوان ہی کافی دلچسپ ہے، غائب ہونے کی جمالیات۔
جمالیات تو عام طور پر خوبصورتی یا موجودگی سے جڑی ہوتی ہے، یہاں غائب ہونے کی جمالیات، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بہترین سوال ہے۔ ویلیو یہاں جمالیات یعنی ایستھیٹکس کو روایتی معنوں میں استعمال نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ غائب ہونا خوبصورت ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غائب ہونا یا شعور میں وقفہ آنا ہماری جدید تیز رفتار زندگی کا ایک خاص، ایک نمایاں تجربہ بن گیا ہے۔ یہ کتاب اسی موضوع کو آگے بڑھاتی ہے جو ہم نے ڈرومالوجی میں دیکھا، یعنی تیز رفتاری، ایکسیلریشن کا انسانی ادراک، پرسیپشن، یادداشت، میموری اور توجہ، اٹینشن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ویلیو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری دنیا تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، حقیقت کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ انسٹیبل رشتہ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہے کہ ہم چیزوں پر ٹھیک سے توجہ نہیں دے پاتے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے، ہر وقت ڈسٹریکشن رہتی ہے۔ کیا ویلیو اسی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ ہاں، آپ کافی حد تک اسی سمت میں ہیں۔ ویریلیو کا استدلال ہے کہ رفتار مسلسل ہمارے دیکھنے، سننے، تجربہ کرنے کے انداز میں خلل ڈالتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ کا بھٹکنا، ڈسٹریکشن، یادداشت میں اچانک خلا پیدا ہو جانا، گیپس ان میموری، یا ذہنی طور پر لمحہ بھر کے لیے غائب ہو جانا، سڈن مینٹل ڈس اپیئرنسز۔ یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ویریلیو کے نزدیک یہ صرف خامیاں یا غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ جدید زندگی کی جمالیات ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو ہماری آج کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ غائب ہونا اب ایک معمول کا تجربہ بن رہا ہے۔ کتاب کے شروع میں صفحہ 2 پر وہ سینٹ پول کا ایک کال بھی نقل کرتے ہیں۔ "The world as we see it is passing"، یعنی یہ دنیا جیسی ہم دیکھتے ہیں گزر رہی ہے۔ کیا یہ کال بھی اسی عدم استحکامہ اور رفتار کے خیال کو تقویت دیتا ہے؟ یقیناً، یہ قول کتاب کے لیے ایک طرح کا موٹو، ایک رہنما اصول ہے۔ یہ اس خیال پر زور دیتا ہے کہ جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ کوئی ٹھوس مستقل چیز نہیں، بلکہ ایک بہاؤ ہے، ایک گزرتا ہوا منظر۔ اور ویریولو کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور رفتار اس گزرنے کے عمل کو بے انتہا تیز کر دیتی ہے، جس سے ہماری حقیقت کی گرفت اور کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اچھا، اب کتاب کے پہلے حصے پر آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ حصہ روزمرہ کے تجربات سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، حصہ اول غائب ہونے کے اس بڑے تصور کو بہت ہی مانوس، بہت زمینی مثالوں سے متعارف کراتا ہے، جیسے دن میں خواب دیکھنا، ڈریمنگ، کسی گہری سوچ میں اتنا گم ہو جانا کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہے، یا کبھی کبھار ہونے والی ہلکی سی بے ہوشی، فنٹنگ، یا بس یوں ہی وقت کا احساس کھو دینا کہ گھنٹہ گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ ویریولو ان چھوٹے چھوٹے لمحات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے صفحہ 9 پر وہ ایک مثال دیتے ہیں جسے وہ چوک یا وقفہ کہتے ہیں، لیپس یا ایبسنس، جیسے ناشتے کے میز پر بیٹھے ہوئے اچانک ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ جائے اور گر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چند سیکنڈ کا ایک عجیب سا وقفہ ہوتا ہے، اچانک شروع ہوتا ہے، اچانک ختم۔ اس دوران حواس بظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہو سکتی ہیں، لیکن بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، شعور میں ایک خلا سا آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف تھکاوٹ ہے؟ ویریلیو کے لیے یہ صرف تھکاوٹ یا اتفاق نہیں ہے، یہیں ان کا اصل نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر غیر حاضریاں جو ہیں، ایبسنسز، یہ محض شعور کانشسنس میں آنے والے چھوٹے موٹے خلل یا حادثات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جدید زندگی اپنی بے پناہ رفتار کی وجہ سے ہمارے ادراک پرسیپشن کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، فریگمنٹس۔ ہمارا تجربہ اب ایک مستقل بہاؤ نہیں رہا، بلکہ اس میں یہ وقفے، یہ غائب ہونے کے لمحات شامل ہو گئے ہیں۔ اور وہ اس کیفیت کے لیے ایک خاص نام بھی استعمال کرتے ہیں، پکنولیپسی۔ پکنولیپسی صفحہ 10 پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ جی ہاں، پکنولیپسی۔ پکنولیپسی یہ اصطلاح انہوں نے یونانی لفظ پکنوس سے لی ہے، جس کا مطلب ہے بار بار، فریکوینٹ یا گھنا، ڈینس۔ یہ ایک ایسی حالت یا تجربے کی وضاحت کرتا ہے جہاں فرد کے لیے وقت گویا رک جاتا ہے یا اس کی زندگی کے تسلسل سے نکل جاتا ہے۔ اس وقفے کے دوران جو کچھ ہوتا ہے اس کی کوئی یادداشت یا احساس باقی نہیں رہتا۔ ویریلیو
خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ بچے اکثر اس کا تجربہ کرتے ہیں جسے بڑے لوگ اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے یا انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے وہ خود سے تفصیلات گھڑ لیتے ہیں تاکہ وہ یاد رکھ سکیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو حقیقت اور یادداشت کے درمیان ایک عجیب کشمکش ہے۔ کیا ویریلیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کسی نہ کسی حد تک یہ تجربہ کرتے ہیں؟ بالکل، ویریلیو اسے صرف بچوں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے ایک وسیع انسانی تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں، جو جدید حالات میں زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اور اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ کئی دلچسپ مثالیں دیتے ہیں جو رفتار، ٹیکنالوجی اور ادراک کے اس ٹوٹنے کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں۔ کون سی مثالیں؟ ذرا بتائیں۔ ایک مثال وہ بچوں کے کھیل کی دیتے ہیں صفحہ 13 پر، جیسے ہمارے ہاں پوشمپا بھائی پوشمپا ہوتا ہے، یا انگریزی کھیل اسٹیچیوز یا ریڈ لائٹ گرین لائٹ۔ ان کھیلوں میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ منہ پھیرتا ہے، باقی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی وہ پلٹتا ہے سب کو فوراً جم جانا پڑتا ہے۔ یہ اچانک حرکت اور پھر مکمل سکوت، یہ چلنا اور رکنا ویریولے کے مطابق یہ پکنولیپٹک تجربے کی عکاسی کرتا ہے، وقت کا اچانک منجمد ہو جانا اور پھر دوبارہ جاری ہو جانا۔ یہ کھیل لاشعوری طور پر ہمیں وقت کے اس ٹوٹنے والے تجربے سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ زاویہ ہے۔ اور وہ مشہور فوٹوگرافر ژاک اینری لاٹیک کی کہانی بھی سناتے ہیں نا، صفحہ 11-12 پر۔ وہ بچپن میں کچھ عجیب کرتے تھے۔ جی، لاٹیک کی کہانی بہت اہم ہے۔ بچپن میں لاٹیک دنیا کو پکڑنے کی ایک ذاتی تکنیک ایجاد کرتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں میچتے، تیزی سے گھومتے اور پھر اچانک آنکھیں کھول کر کسی منظر کو اپنی یادداشت میں قید کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ نہ صرف وہ منظر جو انہوں نے دیکھا، بلکہ اس کے رنگ، آوازیں، سب کچھ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے۔ یہ تو بڑی معصومانہ کوشش لگتی ہے حقیقت کو گرفت میں لانے کی۔ ہاں، لیکن ویریلیو اس میں گہری بات دیکھتے ہیں۔ لاٹیک کا یہ گھومنا، یہ دراصل رفتار، سپیڈ کی ایک ذاتی جسمانی شکل ہے۔ وہ رفتار کے ذریعے وقت کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ رفتار ان کے جیے ہوئے وقت، لفٹ ٹائم سے وقت نکال لیتی ہے اور چکر، ڈیزینس پیدا کرتی ہے۔ لیکن ویریلیو نشاندہی کرتے ہیں کہ جب لاٹیک کی یہ ذاتی جسمانی تکنیک بالآخر ناکام ہوئی، وہ حقیقت کو اس طرح قید نہیں کر سکے، تو انہوں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ ٹیکنالوجی کا، یعنی فوٹو کیمرہ۔ ٹیکنیکل پروسیسز پر انحصار کا آغاز۔ رفتار کو قابو کرنے کی انسانی خواہش ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف دھکیلتی ہے۔ واؤ، یہ تو زبردست تجزیہ ہے۔ اور فلم کی ایجاد کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جارجز میلیس اور ان کا سٹاپ ٹرک، صفحہ 15-16۔ بالکل، میلیس کی کہانی تو کمال کی مثال ہے۔ وہ 1896 میں پیرس میں پلیس دل اوپرا پر فلم بنا رہے تھے۔ اچانک ان کا کیمرہ، جو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا، جام ہو گیا اور تقریباً 1 منٹ کے لیے رک گیا۔ جب انہوں نے اسے ٹھیک کر کے دوبارہ چلایا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے فلم کو پروسیس کر کے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ منظر میں جہاں ایک بس، میڈلن بستیل بس چل رہی تھی، وہ اچانک ایک جنازے کی گاڑی، ہرس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہے؟ سچ میں؟ جی، لوگ بدل گئے تھے، مرد عورتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ ایک خالص تکنیکی حادثہ تھا، کیمرے کا رک جانا۔ لیکن اس حادثے نے سنیما کا پہلا اسپیشل ایفیکٹ ایجاد کر دیا، سٹاپ ٹرک۔ ویریلیو کہتے ہیں کہ یہ تکنیکی موقع، ٹیکنیکل چانس، ایک پکنولیپٹک بحران جیسا تھا۔ وقت میں خلا آیا اور حقیقت بدل گئی۔ فلم کا انجن، جو وقت کے تسلسل کو کاٹ سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، ترتیب بدل سکتا ہے، وہ حقیقت کو تخلیق کرنے اور مسخ کرنے کی بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ یعنی کیمرہ خود وقت کے ساتھ کھیل سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پکنولیپسی میں وقت کا تجربہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میرے کی کرونو فوٹوگرافی کا بھی ذکر ہے، صفحہ 16-18۔ جی، ایتین جولز مرے کی کرونو فوٹوگرافی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مرے ایک سائنسدان تھے جو حرکت کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، جیسے پرندے کیسے اڑتے ہیں یا انسان کیسے چلتا ہے۔ ان کی تکنیک ایک ہی پلیٹ پر حرکت کے مختلف مراحل کو الگ الگ تصاویر کی صورت میں قید کرتی تھی۔ یہ ایک طرح سے نادیدہ، انسین کو دیکھنے کی کوشش تھی، وہ لمحات جو انسانی آنکھ عام رفتار سے نہیں پکڑ پاتی۔ مرے روشنی کو اس طرح استعمال کرتے تھے کہ حرکت خود شکل سے زیادہ اہم ہو جائے۔ یہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت کو توڑنے اور حقیقت کی ایک نئی
تجزیاتی پرت کو سامنے لانے کی مثال ہے۔ یہ تمام مثالیں بچوں کا کھیل، لاڑتکیوں کی ذاتی کوشش، میلیس کی حادثاتی ایجاد اور مرے کی سائنسی تکنیک، ویریلیو کے مطابق یہ سب ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کیسے رفتار اور ٹیکنالوجی ہمارے ادراک کو توڑتی ہیں، یادداشت میں خلا پیدا کرتی ہیں اور حقیقت کے ہمارے تجربے کو بنیادی طور پر بدل رہی ہیں۔ تو یہ سب مثالیں صرف دلچسپ کہانیاں نہیں ہیں، ویریلیو ان کے ذریعے کیا بڑا نقطہ بیان کر رہے ہیں؟ اس سب کا گہرا مطلب کیا ہے؟ گہرا مطلب یہ ہے کہ بیریلیو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ غائب ہونے کے لمحات، یہ پکنولپٹک وقفے اب کوئی کبھی کبھار ہونے والے واقعات نہیں رہے، بلکہ ہماری جدید تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھری ثقافت ان خلاؤں کو مسلسل پیدا کر رہی ہے اور بڑھا رہی ہے۔ اس سے انسانی تجربہ کم مسلسل لیس کنٹینیوس اور زیادہ نازک مور فریجائل بنتا جا رہا ہے۔ ہم معلومات، تصاویر اور رفتار کی مسلسل بمباری کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے توجہ مرکوز رکھنا، گہرائی میں سوچنا یا حال میں مکمل طور پر موجود رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ غائب ہونا صرف ایک ذہنی کیفیت ہے یا اس کے سماجی اور ثقافتی پہلو بھی ہیں؟ یقیناً ہے۔ بریلیوں کے نزدیک یہ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ثقافتی ہے اور یہاں تک کہ سیاسی بھی۔ وہ اسے طاقت، پاور کے تصور سے بھی جوڑتے ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال وہ ہاورڈ ہیوز کی دیتے ہیں۔ صفحہ 23 سے 27۔ ہیوز کو کون نہیں جانتا؟ عرب پتی، صنعت کار، ہواباز، فلم ساز، انجینئر، 20ویں صدی کی ایک افسانوی شخصیت، بے پناہ دولت، شہرت اور طاقت کے مالک۔ ہاں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تقریباً 24 سال مکمل تنہائی اور گوشہ نشینی میں گزارے۔ کتاب میں تفصیلات ہیں کہ وہ لاس ویگس کے ہوٹل کے اندھیرے کمروں میں رہتے تھے، دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر۔ وہ خود کو ماسٹر آف ٹائم کہتے تھے، گھڑی نہیں پہنتے تھے کیونکہ ان کے لیے وقت کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ کھڑکیاں بند، روشنی نہیں، بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ تو غائب ہونے کی انتہا لگتی ہے۔ یہ طاقت کا مظاہرہ تھا یا طاقت سے فرار؟ ویریلیوں کے لیے یہ ایک پیچیدہ تضاد ہے، پیراڈاکس۔ ایک طرف یوگس کی یہ تنہائی طاقت کا حتمی مظاہرہ لگتی ہے۔ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو سکتے ہیں، اپنی حقیقت خود بنا سکتے ہیں۔ وہ وقت و جگہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ مکمل بے بسی بھی ہے۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی قید میں مبتلا ہیں۔ دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں وہ خود دنیا سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ویریلیو یوگس کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ غائب ہونا طاقت کی ایک عجیب و غریب شکل بھی بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ جدیدیت کی انتہاؤں کا نتیجہ بھی ہے، جہاں فرد حقیقت سے مکمل طور پر کٹ سکتا ہے۔ ویریلیو پکنولسپی کو مرگی کی ایک ہلکی قسم پچیت مال ایپیلیپسی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، صفحہ 14، 31، 32 پر، کیونکہ دونوں میں شعور کا ایک مختصر وقفہ شامل ہوتا ہے۔ لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ وہ اسے صرف ایک طبی یا نیورولوجیکل مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے پکنولسپ ایک استعارہ ہے، میٹافور۔ ٹیکنالوجی پر منحصر دنیا میں یادداشت، توجہ اور حقیقت کے ساتھ ہمارے بدلتے ہوئے تعلق کے بارے میں بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ سوال کرتا ہے کہ اس تیز رفتار دور میں موجود یعنی پریزنٹ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب کا یہ پہلا حصہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ غائب ہونا کوئی غیر معمولی یا دور دراز کا تصور نہیں، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی حقیقت، ہمارے ادراک، پرسیپشن سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ غیر حاضری کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحات جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دراصل ہماری حقیقت کو تشکیل دینے میں رفتار اور ٹیکنالوجی کے پوشیدہ مگر طاقتور کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ ویریلیو کے یہ خیالات جو 1980 میں پیش کیے گئے، آج کی ڈیجیٹل دنیا میں شاید اور بھی زیادہ متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کی رفتار، ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح مسلسل ہماری توجہ میں خلل ڈال رہا ہے، اسے نئی شکل دے رہا ہے اور شاید حقیقت کے ہمارے تجربے کو ہی بدل رہا ہے۔ یہ پہلا حصہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کتاب کے اگلے حصوں میں ویریلیو ان غائب ہونے کے واقعات کو مزید گہرائی میں جا کر وسیع تر ثقافتی، تکنیکی اور یہاں تک کہ سیاسی تبدیلیوں سے جوڑتے ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم نے پال ویریلیو کی شخصیت اور فکر اور ان کی کتاب دی ایستھیٹکس آف ڈس اپیئرنس کے پہلے حصے کا تفصیلی جائزہ لیا۔
ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح رفتار اور ٹیکنالوجی وریلیو کے مطابق نہ صرف ہماری بیرونی دنیا کو بدل رہی ہیں بلکہ ہمارے اندرونی شعور، وقت کے احساس اور حقیقت کے تجربے کو بھی نئی شکل دے رہی ہیں۔ ہم نے ڈرومولوجی یعنی رفتار کی منطق سمجھا اور خاص طور پر پکنولیپسی کے تصور پر غور کیا، وقت اور یادداشت میں آنے والے وہ چھوٹے چھوٹے وقفے جو جدید زندگی کی علامت بن گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لاٹھیک کی فوٹوگرافی کی خواہش، میلیس کی حادثاتی فلم ٹریک اور ہوورڈ ہیوز کی پراسرار تنہائی جیسی مثالوں کے ذریعے ویلیلو غائب ہونے کے اس متعدد جہتی موضوع کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ویریلو درست ہیں اور رفتار اور ٹیکنالوجی واقعی ہمارے ادراک اور یادداشت میں مسلسل ایسے خلا پیدا کر رہی ہیں، اگر ہمارا حقیقت کا تجربہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو کیا حقیقت کا کوئی ایک ٹھوس مستحکم ورژن اب بھی باقی ہے جس پر ہم سب متفق ہو سکیں؟ یا کیا ہم سب اپنی اپنی ٹوٹی ہوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے فلٹر شدہ حقیقتوں میں جی رہے ہیں اور مشترکہ حقیقت کا تصور خود ہی غائب ہوتا جا رہا ہے؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے پال ویریلیو کے غائب ہونے یعنی ڈس اپیرنس کے تصور پر بات کی تھی کہ یہ صرف ذاتی تجربات جیسے دن میں خواب دیکھنے یا بے ہوش ہونے تک محدود نہیں ہے۔ جی ہاں۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویریلیو اس خیال کو ٹیکنالوجی اور میڈیا، خاص طور پر سنیما کے بڑھتے ہوئے اثرات سے کیسے جوڑتے ہیں۔ بالکل۔ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ جدید ایجادات ہمارے حقیقت کے احساس اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کو بنیادی طور پر بدل رہی ہیں۔ جی بالکل، اور ویریلیو کے لیے یہ کوئی آپ کہیں معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ مارسل لہبر کا ایک قول بھی نقل کرتے ہیں کہ فلم انسانیت کے لیے ایک نیا دور ہے۔ اچھا۔ ویریلیو کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جدید کمیونیکیشن سسٹمز جیسے فلم، ٹیلی ویژن اپنی ایڈیٹنگ کٹس، یعنی وہ جو مناظر اچانک کٹ جاتے ہیں، جی اور تصویروں کی تیز رفتار تبدیلیوں کے ذریعے غائب ہونے کی ایک نئی آپ کہہ لیں اجتماعی شکل پیدا کرتے ہیں۔ اجتماعی شکل۔ جی، یہ اب صرف ہمارے ذہن کا کوئی وقتی خلل نہیں رہا، بلکہ ہمارے میڈیا ماحول کا ایک باقاعدہ، ایک منظم نتیجہ بن گیا ہے۔ تو یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ غائب ہونا اب ایک ساختی چیز بن گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ویریلیو ٹیکنالوجی اور حقیقت کے اس بدلتے ہوئے تعلق کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیں پرانے سماجی یا ثقافتی ڈھانچوں سے الگ کر دیتی ہے۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی دنیا کا ایک نیا تصور پیش کرتی ہے۔ وہ اسے ایک مصنوعی بیداری یا آرٹیفیشل کنڈیشن آف پیراڈاکسیکل ویکفulness کہتے ہیں۔ مصنوعی بیداری یہ کیا ہے؟ یعنی ایسا ہے کہ ہم بظاہر جاگ رہے ہوتے ہیں، عقلی طور پر فعال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت سے ایک خاص قسم کی لا تعلقی یا دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک سوڈو سٹیٹ ہے، حقیقت جیسی حالت مگر حقیقت میں ہی۔ ایک طرح سے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعہ ممکن ہونے والا حقیقت سے ایک قسم کا فرار ہے۔ اور وہ اس سلسلے میں حواس کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایڈگر ایلن پو کے حوالے سے چھٹی حس یعنی سکستھ سینس کی بات بھی کرتے ہیں۔ جی، وہ ذکر کرتے ہیں۔ ویریلیو 19ویں صدی کی کچھ تحقیقات، پیراسائیکالوجی کی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہیں، اوہ اچھا۔ جہاں کوشش کی گئی تھی کہ ایک شخص کے حسیاتی تجربات، اس کا جو سینسوریل میس ہے، اسے دوسرے تک منتقل کیا جا سکے۔ اوہ، یعنی ٹیلی پیتھی جیسی کوئی چیز۔ کچھ اسی طرح کا خیال تھا کہ اگر احساسات کی مکمل شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی آف کانشسنس حاصل ہو جائے تو یہ زبردست طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن ویریلیو اس سے آگے بڑھ کر ایپیتھیا کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ ایپیتھیا؟ جی، یعنی معلومات تو بہت ہیں، ڈیٹا ہر طرف ہے، لیکن اس سے جڑا ہوا جو حسیاتی تجربہ ہے، جو احساس ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ احساس کا غائب ہونا؟ ہاں، جیسے سائنسدان ہیں، وہ دنیا کو براہ راست تجربے کے بجائے تجریدی تصورات یعنی امیگو یا ذہنی عکس کے ذریعے سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا۔ تو دنیا گویا ایک بے رنگ صحرا بن جاتی ہے، جہاں ہم صرف عکس دیکھتے ہیں، اصل چیز محسوس نہیں کرتے۔ یہ احساس کے بغیر معلومات کا خیال تو بہت گہرا ہے، لیکن ویریلیو کے کام میں رفتار یعنی سپیڈ کا تصور بھی بہت مرکزی ہے نا؟ او بالکل، بہت زیادہ۔ وہ اسے صرف سفر کی تیزی تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے طاقت اور کنٹرول سے جوڑتے ہیں۔ بالکل۔ اپنی کتاب سپیڈ اینڈ پولیٹکس میں
وہ یہی دلیل دیتے ہیں۔ ان کے مطابق رفتار بذات خود ایک ہتھیار بن گئی ہے۔ ہتھیار کیسے؟ تیز رفتار فوجی موجودگی، جسے وہ سڈننیس آف ملٹری پریزنس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کسی علاقے پر براہ راست قبضے سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، جی، یہ جنگ اور کنٹرول کا ایک نیا طریقہ ہے جو رفتار کے ذریعے دنیا پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ گویا رفتار ہی اصل طاقت ہے، اور یہ صرف فوجی میدان تک محدود نہیں، یہ کنٹرول سماجی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ سماجی سطح پر کیسے؟ کیا یہ گستاو لے بون کے اجتماعی سوچ یا کلیکٹیو کنفارمٹی والے خیال سے جڑتا ہے، جہاں فرد ہجوم میں اپنی شناخت کھو دیتا ہے؟ ہاں، بالکل اسی طرف اشارہ ہے۔ ویریلیو لیبون کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کرتے ہیں کہ جب فرد اجتماعی اثرات یعنی میڈیا اور ٹیکنالوجی کے زیر اثر آ جاتا ہے تو وہ اپنا انفرادی نقطہ نظر، اپنا شعور کھو دیتا ہے۔ لیبون نے کہا تھا نا کہ ایک دماغ لاکھوں سروں میں سوچ سکتا ہے۔ جی، ویریلیو اسے ضمیر کے بغیر سائنس یعنی سائنس وداؤٹ کانشیس کے خطرے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضمیر کے بغیر سائنس؟ جی، مطلب جب علم اور ٹیکنالوجی بغیر اخلاقی پرکھ کے بڑھتے ہیں تو ان کا غلط استعمال کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے نیورو سرجن ڈیلگاڈو کے وہ تجربات۔ ہاں، وہ دماغی صلاحیتوں کو کنٹرول کرنے والے؟ جی، جہاں دماغی صلاحیتوں کو ٹیکنالوجی سے بڑھانے یا کنٹرول کرنے کا سوچا گیا، یا پھر الیکٹرو شاک تھراپی کا فاشزم کے دور میں سزا اور تشدد کے لیے استعمال۔ او خدایا! ہیمنگوے کی مثال بہت تکلیف دہ ہے کہ کیسے اس علاج نے ان کی یادداشت اور تخلیقی صلاحیت تباہ کر دی، جو بعد میں ان کی خودکشی پر منتج ہوئی۔ یہ تو واقعی ٹیکنالوجی کے تاریخ پہلو کی ایک سنگین مثال ہے، لیکن ویریلیو کے تجزیے میں مجھے لگتا ہے سنیما کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ اسے غائب ہونے کے عمل کو سمجھنے کی کلید سمجھتے ہیں۔ یقیناً ویریلیو سنیما کو ایک نئے سورج سے تشبیہ دیتے ہیں جو ہماری بصارت کو بدل دیتا ہے۔ وہ 18 جولز مارے کی کرونو فوٹوگرافی کا حوالہ دیتے ہیں۔ کرونو فوٹوگرافی یعنی وقت کی فوٹوگرافی؟ ہاں، مطلب حرکت کو ساکن تصویروں کے ایک تسلسل میں قید کرنے کی تکنیک، جو بعد میں سنیما کی بنیاد بنی۔ اچھا۔ تو فلم اپنی رفتار، جیسے وہ 24 فریم فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور اپنی تدوین یعنی ایڈیٹنگ کے ذریعے بصارت، مادے اور حتیٰ کہ جسموں کے تسلسل کو توڑ دیتی ہے، ان کا ڈس انٹیگریشن کرتی ہے۔ ڈس انٹیگریشن یعنی توڑ پھوڑ؟ جی، ایک طرح سے یہ حقیقت کا وہم پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ گودار نے کہا تھا، فلم سچائی ہے 24 فریم فی سیکنڈ، مگر یہ ایک تکنیکی طور پر تخلیق کردہ سچائی ہے۔ تو سنیما ایک طرح سے ہماری آنکھ کا مصنوعی عضو یا ایکٹیو پروستھیسس بن جاتا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، یہ ہماری بصری تاثرات کی قدرتی صلاحیت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ مارے نے سمجھا تھا کہ تیز حرکت کو سمجھنے کے لیے یادداشت کے نشانات، میمونک ٹریسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنیما یہی کام مصنوعی طور پر کرتا ہے۔ یہ حرکت کے ذریعے دنیا کی پیمائش کرتا ہے اور وقت کے ہمارے احساس کو بھی بدل دیتا ہے، اسے غیر ہم آہنگ ڈی سنکرونائز کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ آنکھ کے قدرتی کام کرنے کے طریقے سے مختلف ہے۔ وہ ایلڈس ہکسلے کا بھی ذکر کرتے ہیں نا؟ ہاں، سیاہ چشموں والا؟ جی، کہ سیاہ چشمے فیشن بن گئے، شاید سنیما کی تیز روشنیوں یا گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ سے بچنے کے لیے۔ یہ بھی دنیا سے ایک بصری لاتعلقی کی علامت ہے۔ تو فلمی ٹیکنیکیں اس تاثر کو مزید کیسے بڑھاتی ہیں؟ آپ نے ڈبل ایکسپوجر یا ٹریولنگ شاٹ کا ذکر کیا تھا۔ جی، ڈبل ایکسپوجر، جہاں دو تصویریں ایک ساتھ نظر آتی ہیں، وہ بالکل ویسا ہی تجربہ ہے جیسے آپ ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوں اور شیشے میں اپنا عکس بھی نظر آ رہا ہو۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ حقیقت اور عکس کے فرق کو دھندلا دیتا ہے۔ اور ٹریولنگ شاٹ، جو چلتی گاڑی سے لیا جاتا ہے، وہ پس منظر کو ایک بہتی ہوئی پریڈ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ دیکھنے والا ایک وائر ٹریولر بن جاتا ہے۔ وہ حرکت تو کر رہا ہے، مگر ایک فاصلے سے اس سے چکر، ورٹیگو کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اور سنیما گھر، وہ تو ایک تاریخ مندر، ویریٹیبل ڈارک ٹیمپل بن جاتا ہے۔ تاریخ مندر؟ جی، جہاں ناظرین حقیقت سے کٹ کر اسکرین کی مصنوعی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ وہ فریڈ ایسٹیئر کی فلم سوئنگ ٹائم کی مثال دیتے ہیں، اس میں جو سبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ ٹیکنالوجی صرف تفریح تک محدود نہیں رہی، اس کا استعمال جنگ اور نگرانی میں بھی ہوا؟
جی ہاں، بالکل۔ مارکی کی کرونو فوٹوگرافی کی تکنیک براہ راست پہلی جنگ عظیم میں ہوائی نگرانی ایریل سرویلنس میں استعمال ہوئی۔ اوہ، ایڈورڈ سٹائکن جیسے فوٹوگرافرز نے لاکھوں ہوائی تصاویر لی۔ مقصد کیا تھا؟ دشمن کے نشانات کی منظم تلاش۔ نگرانی۔ جی، یہ دیکھنے والی آنکھ، حرکت دینے والی موٹر یعنی جہاز اور ہتھیار کا ایک نیا آپ کہیں مہلک امتزاج تھا۔ یہاں ٹیکنالوجی براہ راست کنٹرول اور تباہی کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ تو سنیما اور اس سے جڑی ٹیکنالوجیز نے نہ صرف ہمارے دیکھنے کا انداز بدلا بلکہ حقیقت سے فرار کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بن گئیں۔ بالکل، خاص طور پر بحران کے وقت، جیسے عظیم کساد بازاری، گریٹ ڈپریشن کا دور تھا، یا دوسری جنگ عظیم کے دوران، فلمیں لوگوں کو اپنی مشکلات بھلانے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ ہچکاک کا وہ کال بھی ہے نا؟ ہاں، کہ فلمیں سب سے پہلے ایسی کرسیاں ہیں جن میں تماشائی بیٹھے ہیں، یہ آرام اور فرار کی جگہ بن گئی۔ لیکن ویریلیو کہتے ہیں کہ جب فلم انڈسٹری حقیقت پسندی، ویریسیملٹیوڈ کا ضرورت سے زیادہ دکھاوا کرنے لگی تو وہ بھی ایک بحران کا شکار ہوئی۔ تماشے کا معاشرہ، سوسائٹی آف دی اسپیکٹیکل ابھرنا شروع ہوا۔ اور پھر آٹوموبائل یعنی گاڑی نے سنیما کی جگہ لینا شروع کر دی۔ یہ کیسے ہوا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر گاڑیوں کے استعمال نے سنیما جانے والے ہجوم کی جگہ لے لی۔ لوگ سنیما کی کرسیوں سے نکل کر اپنی گاڑیوں کی سیٹوں پر منتقل ہو گئے، تفریح کا مرکز بدل گیا۔ اچھا۔ اور اس کا اثر شہری منظرنامے پر بھی پڑا۔ ویریلیو کہتے ہیں کہ بڑے سنیما گھر جو شہر کی یادگاریں، گریٹ مونومنٹس تھیں، ان کی جگہ چھوٹے تقسیم شدہ سنیماؤں، کمپارٹمنٹلائزڈ والیومز نے لے لی۔ شہری منصوبہ بندی، اربنزم زوال پذیر ہوئی۔ فن تعمیر مسلسل حرکت میں آ گیا۔ شہر اب ٹھوس جگہوں کا مجموعہ نہیں رہا بلکہ گزرگاہوں اور ویکٹرز کا ایک نظام بن گیا۔ تو کیا شہر خود ایک قسم کا ڈارک روم بن گیا جیسا کہ ویریلیو کہتے ہیں؟ جی، وہ یہی کہتے ہیں کہ فن تعمیر کی ٹھوس حقیقت کی جگہ سنیما جیسی مصنوعی بناوٹ، سنیمیٹوگرافک فیکٹیشسنس نے لے لی ہے۔ شہر گاڑیوں کے جنون کے لیے ایک بڑا ڈارک روم بن گیا ہے۔ گاڑیوں کا جنون؟ ہاں، سفر کی رفتار اب منزل تک پہنچنے کے لیے نہیں بلکہ بھولنے، فگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ فیلیس فوک کی مثال دیتے ہیں نا، اراؤنڈ دی ورلڈ ان 80s والا، جی، کہ اس کا دنیا کا چکر لگانا اب تجربہ حاصل کرنا نہیں بلکہ صرف جگہ بدلنا، ڈسپلیسمنٹ ہے۔ ہم ایک ایسی چھٹی میں غائب ہو رہے ہیں جہاں کوئی کل نہیں ہے، ہالیڈے ویز نو ٹمورو۔ یہ گویا آخری دن کی ملتوی شدہ ریہرسل ہے۔ یہ جگہ بدلنا بمقابلہ سفر کرنا، یہ بہت اہم فرق ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حقیقت کی تخلیق نو، یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ جیسے ڈزنی لینڈ جیسی جگہوں کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، ڈزنی لینڈ جیسی جگہیں مکمل طور پر انجینئرڈ مصنوعی ماحول ہے۔ وہاں فاصلے اور ظاہری شکل کو جان بوجھ کر چھوٹا یا تبدیل کیا جاتا ہے، جسے اینامورفوسس کہتے ہیں، تاکہ ایک خاص تاثر پیدا کیا جا سکے۔ اچھا، یعنی دھوکہ؟ ایک طرح کا بصری دھوکہ، جی۔ یہ حقیقت پر مکمل کنٹرول کی کوشش ہے۔ اور دوسری طرف تنہا ڈرائیور ہیں جو ریڈیو یا فون کو مصنوعی کان، آرٹیفیشل ایئرز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کی اسی مصنوعی بناوٹ، فیکٹیشسنس میں فرار کی ایک شکل ہے۔ ٹیکنالوجی کا ارتقاء چیزوں کو چھوٹا کر رہا ہے، منیچرائزیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف پرزے بدلنا نہیں بلکہ انسانی جسم کے اندر ایک حسی تلافی، پیرا سینسری کمپنسیشن پیدا کرنا ہے۔ دنیا میں ہونے کا ایک دوہرا کن، ڈپلیکیشن آف بینگ پیدا کرنا ہے۔ کیا اس سب کا تعلق طاقت کے تصور سے بھی ہے، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا؟ ماضی میں بادشاہ اپنی طاقت کا مظاہرہ روشنی اور رفتار سے جوڑتے تھے۔ بالکل۔ ویریلیو تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں۔ ریل روڈ کو فطرت کا جادوئی لالٹین کہا گیا۔ چارلس پنجم کی سلطنت جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ فتح کو روشنی کی رفتار سے جوڑتا ہے۔ اچھا۔ مطلق طاقت وقت اور روشنی پر کنٹرول چاہتی ہے۔ محلات میں پانی کے فوارے اور آتش بازی، یہ قدرتی مظاہر کو بصری وہم، آپٹیکل ایلیوژن بنا دیتے تھے۔ واہ! جب بادشاہ کی طاقت کمزور پڑی تو یہ وہم بھی ماند پڑ گئے، جیسے ملکہ میری اینٹونیٹ کا وہ مصنوعی گاؤں اور تالاب۔ طاقت کے نشانات جیسے تاج وغیرہ وہ خود ایک بوجھ، ایک جھوٹی چمک بن جاتے ہیں۔ اور جب یہ ٹیکنیکل نظام جن پر ہم اتنا انحصار کرنے لگے ہیں،
ناکام ہوتے ہیں، جیسے کوئی بڑا پاور آؤٹیج ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ویریلیو فرانس میں 1978 کے بلیک ٹیوزڈے پاور آؤٹیج کی مثال دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ایک تاریخ مستقبل کی ریہرسل تھی؟ اوہ، جب ٹیکنالوجی جس پر ہم انحصار کرتے ہیں ناکام ہوتی ہے تو ہماری مصنوعی حقیقت کا پردہ چوک ہو جاتا ہے۔ سیاسی یا معاشی پیشنگوئی میں ناکامی تکنیکی ناکامی سے ثابت ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ویریولی کے مطابق صرف تصویروں اور لہروں کا پھیلاؤ۔ وقت کا جو تسلسل تھا، ڈیوریشن، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اسے شدت، انٹینسٹی میں ماپا جاتا ہے۔ ہر لمحہ ایک الگ شدت رکھتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور کچھ حد تک پریشان کن باتیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ویریولی کے مطابق غائب ہونا اب صرف ایک ذاتی نفسیاتی تجربہ نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تشکیل پانے والا ایک ثقافتی اور ایک اجتماعی تجربہ بن گیا ہے۔ سینما، ٹیلی ویژن، تیز رفتار سفر، مراقبہ کی تکنیکیں، یہ سب نہ صرف ہمارے ارد گرد کی دنیا کے تاثر کو بدل رہی ہیں، جی، بلکہ خود حقیقت کے معنی کو بھی از سر نو تشکیل دے رہی ہیں۔ یہ غائب ہونا اب ہمارے روزمرہ کے تجربے کا حصہ بن چکا ہے، جسے ہم اکثر محسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جن آلات اور ٹیکنالوجیز پر ہم حقیقت کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کے لیے انحصار کرتے ہیں، وہی دراصل اس میں خلا، رکاوٹیں اور بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو نے واضح کیا کہ کس طرح ٹیکنالوجی اور میڈیا غائب ہونے کو ایک معمول، ایک عام سی بات بنا رہی ہیں۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم اگلی گفتگو میں بات کریں گے، جہاں ویریلیو غائب ہونے کے اس تصور کو رفتار، طاقت اور تاثر کی سیاست، پالیٹکس آف پرسیپشن سے مزید براہ راست جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے سماجی اور سیاسی نتائج کیا ہیں۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی مسلسل ہماری حقیقت، ہمارے وقت اور ہماری شناخت کے احساس میں ایک واسطہ بن رہی ہے، تو کیا ہم اس سارے عمل میں کوئی بہت بنیادی، کوئی بہت اہم چیز کھوتے جا رہے ہیں؟ کیا غائب ہونے کی یہ حالت ہمیں کسی ناگزیر سمت لے جا رہی ہے؟ اس پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج ہم پال ویریلیو کے ایک کافی دلچسپ اور شاید تھوڑے مشکل تصور پر بات کر رہے ہیں۔ جی، غائب ہونے کی جمالیات، یا جسے وہ ایستھیٹکس آف ڈس اپیئرنس کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس ان کی کچھ تحریریں ہیں جن سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے یہ تصور اصل میں۔ دیکھیں، ویریلیو کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو جدید زندگی ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور رفتار والی۔ ہاں، ٹیکنالوجی اور یہ جو ہر وقت کی بے تحاشا رفتار ہے، سپیڈ، اس نے آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے جہاں چیزیں، واقعات، حتیٰ کہ لوگ بھی ہمارے احساس سے، ہمارے تجربے سے جیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب مطلب نظر نہیں آتے یا محسوس نہیں ہوتے؟ دونوں چیزیں، نظر نہ آنا بھی اور محسوس نہ ہونا بھی۔ اور یہ کوئی ایک آدھ بار ہونے والا واقعہ نہیں، بلکہ یہ اب ہماری زندگی کا ایک مستقل حصہ بن گیا ہے، ایک کانسٹنٹ کنڈیشن ہے۔ اچھا، شروع میں ہی کتاب میں ایک حیران کن سی بات آتی ہے کہ سائنس فکشن میں جو نئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ امریکہ وغیرہ میں، جی، وہ کسی نہ کسی طرح نئے مذاہب یا فرقوں کے ابھرنے سے جڑی ہوئی لگتی ہے۔ ایک طرف تو لارنس لیشان جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فزکس کے ماہرین اور پرانے صوفیاء کی کائنات کے بارے میں سوچ میں بڑی مماثلت ہے۔ صحیح۔ یہ تو ایک زاویہ ہے۔ جی ہاں، لیکن ویریلیو اسے آپ دیکھیں ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو سائنس فکشن کہانیاں ہیں نا، وہ اصل میں ہماری دنیا میں جو موجودگی ہے اور جو ہمارے شعور کی مختلف حالتیں ہیں، ان کے بیچ جو ایک عدم مطابقت ہے، ایک گیپ ہے، اسے ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی حقیقت اور ہمارے احساس میں فرق۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ہمارے شعور پر طاری ہونے والی بے حسی کی طرف اشارہ ہے، جسے وہ اینستھیزیا کہتے ہیں، مطلب حس کا ختم ہو جانا۔ تو چلیں اس دلچسپ مگر پیچیدہ موضوع کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ رفتار، ٹیکنالوجی اور ہمارا بدلتا ہوا ادراک، یہ مل کر کیسے اس غائب ہونے کے عمل کو بناتے ہیں؟ ویریلیو بات شروع کرتے ہیں رفتار کے اثرات سے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر گزرتا لمحہ، ہر انسٹنٹ ہمیں حقیقت سے تھوڑا دور، یعنی غیر موجودگی، ایبسنس کی طرف دھکیلتا ہے۔ اب یہ غیر موجودگی کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی بہت شدید۔
رفتار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں، کسی متوازی کائنات پیرلل ورلڈ میں یا کسی بلیک ہول میں ایک لمحے کے لیے بس غرق ہو گئے ہوں۔ یعنی رفتار اتنی تیز ہے کہ دن رات کا فرق بھی جیسے مٹ جاتا ہے، اور واقعات اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ ہمارا ذہن انہیں پکڑ ہی نہیں پاتا، اور وہ ہمارے تجربے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، یہ رفتار کا غلبہ، ایکسیس آف سپیڈ، یہ جو دن اور رات کی بنیادی علیحدگی تھی اسے ختم کر دیتا ہے۔ واقعات اتنی تیزی سے ہوتے ہیں کہ ہمارا ادراک، ہماری پرسیپشن انہیں پوری طرح گراسپ نہیں کر پاتی۔ تو نتیجہ یہ نکلا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے کچھ حصے ہمارے تجربے سے ہی اوجھل ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کا موازنہ بڑا دلچسپ موازنہ ہے، بائبل کی پیدائش جینیسس کی کہانی سے کرتے ہیں۔ جی، شیطان کا حوا کو بہکانا۔ ہاں، اور پھر جنت سے نکالا جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل میڈیا اور ٹیکنالوجی وہی بہکانے والا، سیڈکشن والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تعلق کیا ہے؟ ویلیو کے نزدیک یہ جو بہکاوا ہے، سیڈکشن، یہ ایک طرح کی رسم راہ گزر ہے، رائٹ آف پیسج، مطلب ایک حالت یا ایک دنیا سے دوسری میں داخل ہونا۔ اچھا۔ اور یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے بصارت کی تبدیلی سے، آنکھیں کھلنا، اپنی برہانگی، نیکڈنس کا احساس ہونا، اور پھر شرم سے چھپنے کی کوشش کرنا۔ یہ سب دیکھنے اور دکھنے سے جڑے واقعات ہیں، ویژول فینومینا ہیں۔ اور اس میں وہ عورت کے کردار کو بہت مرکزی حیثیت دیتے ہیں، گزرگاہ کی مالکن یا مسٹریس آف دا پیسج۔ یہ کیوں؟ ہاں، ویریلیو کی تشریح کے مطابق ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایتی کہانی میں عورت وہ کردار ہے جو مرد کو ایک حالت سے دوسری کی طرف لے جاتی ہے، گویا راستے سے بھٹکاتی ہے یا لیڈنگ اسٹرے کرتی ہے۔ وہ حرکت، موومنٹ اور رفتار، سپیڈ کی علامت بن جاتی ہے۔ تو عورت کا جسم ایک ذریعہ بن جاتا ہے؟ جی، عورت کا جسم مرد اور اس نئی دنیا کے درمیان ایک واسطہ، ایک رابطہ یا ویکٹر بن جاتا ہے۔ ویکٹر سے مراد آپ سمجھیں ایک ایسی قوت یا ذریعہ جو کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ یہ صرف دو لوگوں کا تعلق نہیں رہتا، بلکہ ایک تکون، ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے جس میں حرکت اور تبدیلی کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ ویریلیو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بہکاوا ہے، جو رفتار کے اس غیر معمولی مظہر سے جڑا ہے، وہیں سے حادثے، ایکسیڈنٹ کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے۔ رفتار اور حادثے کا کیا تعلق ہے؟ ان کا خیال ہے کہ جہاں رفتار ہے، خاص طور پر بے تحاشا رفتار، وہاں حادثے کا خطرہ لازمی ہے۔ تیز رفتاری بذات خود ایک قسم کا عدم توازن، امبیلنس پیدا کرتی ہے، جو کسی بھی وقت حادثے میں بدل سکتا ہے۔ گویا رفتار اپنے ساتھ حادثے کا امکان لے کر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ٹیکنالوجی، جسم اور خوف کے تعلق پر۔ ویریلیو ایک فلم پروڈیوسر ہیں، ایلین شلوکوف، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے تھے کہ ہارر فلموں نے شہوانی یعنی ایروٹک فلموں کی جگہ لے لی ہے، کیونکہ سیکس اب موجود نہیں رہا اور خوف نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ ویریلیو اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ یہ خیال ویریلیو کی دلیل کو آپ کہیں سپورٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی نے انسانی واسطوں، ہیومن انٹرمیڈیریز کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا۔ اب تعلق براہ راست تکنیکی شے، ٹیکنیکل آبجیکٹ سے جڑتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی خود حرکت کا ویکٹر بن گئی ہے۔ ویریلیو نے گاڑی کے ڈیزائن کے ارتقاء پر بھی غور کیا ہے کہ کیسے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ انسانی جوڑے کے تعلق، سیکشول کپلنگ کی نمائندگی شامل رہی ہے۔ مثلاً حرکت کرنے والی سیٹیں، پیچھے ٹیک لگانے کی مخصوص جگہ بیک سپورٹ، اور گاڑی کا اندرونی حصہ جو کبھی کبھی ایک ذاتی گوشہ، الکوو یا ڈبل بیڈ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا یہ رفتار پھر دہشت یا خوف، ٹیرر سے بھی جڑ جاتی ہے؟ ہاں، ویریلیو کے مطابق دہشت یا خوف جو ہے وہ حرکت کے قانون کی تکمیل ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جو کشش، اٹریکشن ہمیں کسی چیز کی طرف کھینچتی ہے، وہی ہمیں اذیت، اینگوش بھی دے سکتی ہے۔ کیسے؟ رفتار ہماری نظروں کو پکڑتی ہے، انہیں جیسے مسخ کرتی ہے، ڈسٹارٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ بصری دھوکہ، آپٹیکل ایلوژن ہی ہمیں حقیقت لگنے لگتا ہے۔ وہ جین گیبن اور مشیل موگن کی پرانی فلموں کی مثال دیتے ہیں، جہاں معمول کی زندگی سے نکل کر سفر پر چلے جانا رفتار اور حرکت کی وجہ سے ایک نیا، شاید پرخطر مطلب اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اس رفتار کے تو پھر بہت
خطرناک پہلو بھی ہوں گے؟ یقیناً نقل مکانی کی رفتار یعنی سپیڈ آف ڈسپلیسمنٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی تیزی، یہ پرانے تصورات کو بگاڑ دیتی ہے۔ ویریلیو خوبصورتی کے اغوا یعنی کڈنیپنگ آف دی بیوٹی کی جو قدیم کہانی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح تیز رفتاری چیزوں کو غائب کرنے یا بالکل تباہ ایکسٹرمنیٹ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ ماضی کے کچھ اداروں کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں لڑکیوں کو یونیفارم اور خاص طور طریقوں سے ایک مصنوعی شے آرٹیفیکٹ میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی تھی، گویا عورت کا جسمانی وجود بذات خود ذہانت یا اصلیت کی نفی ہے۔ اس سوچ کے مطابق وضع قطع، زیور، رقص یہ سب عورت کی فطرت کی کمزوریوں کا مظہر تھے۔ اب جنگ، محبت اور پوشیدگی کی طرف آتے ہیں۔ ویریلیو جنگ اور محبت کے درمیان بھی ایک عجیب سا تعلق بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فوجی نقل و حرکت، ملٹری موبلائزیشن، ایک طرح سے محبت بھری نقل و حمل یا ایمرس ٹرانسپورٹ کو دعوت دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد وہ عارضی، فلیٹنگ قسم کے تعلقات ہیں جو جنگ کے دوران بنتے ہیں، جیسے سپاہی کے محاذ پر جانے سے پہلے کی جنگی شادی یا وار میرج۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو بہکاوے کی سرگرمی ہے، یہ جنگ کی ٹیکنیکی تباہی، ٹیکنیکل فیٹالٹی، یعنی ٹیکنالوجی سے آنے والی جو ناگزیر موت ہے، اس میں خلل ڈالتی ہے۔ یہ تعلق دونوں ساتھیوں کو وقت اور جگہ سے بے نیاز کر کے انہیں ایک طرح سے بے معنیویت، نتھنگنس کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہاں بھی رفتار کا کوئی کردار ہے؟ ہاں، ویریلیو مشہور موسیقار فرانز لزٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رفتار اور فتح کا نشہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے لاتعلقی یا باہمی پوشیدگی، ریسیپروکل انویزیبلٹی پیدا کرتا ہے۔ باہمی پوشیدگی؟ جی بالکل ویسے ہی جیسے بہت پرانے شادی شدہ جوڑوں میں ہو جاتا ہے، جہاں روزمرہ کی روٹین، مخصوص نشانیاں، بو، حرکات اور ایک جیسے جنون یا obsession کی تکرار کی وجہ سے دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے تقریباً غیر مرئی، انویزیبل ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک دوسرے کے لیے ادراک کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ روزمرہ کی زندگی بھی ایک طرح کی پوشیدگی پیدا کر دیتی ہے۔ ویریلیو اس کیفیت کو سینیمیٹک انامورفسس کہتے ہیں، یعنی وقت کا احساس بگڑ جانا، جیسے سنیما میں تصویر بگڑ جاتی ہے۔ کیا یہ فوجی وردیوں تک بھی جاتا ہے؟ بالکل، ویریلیو فوجی وردیوں کے ارتقاء کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، 17ویں صدی میں وردیاں بہت رنگین، چمکدار اور نمائشی ہوتی تھیں، تھیٹر کے لباس جیسی، جی، جو فوجی کی شان و شوکت دکھاتی تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد، یہ غیر جانبدار رنگوں، نیوٹرل کلرز، خاص طور پر خاکی یعنی خاک کے رنگ میں بدل گئیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوجی میدان جنگ میں دشمن کو آسانی سے نظر نہ آئیں۔ شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن سے زیادہ اہم یہ ہو گیا کہ فوجی دشمن کی نظروں سے اوجھل رہے، یعنی منتشر، ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچیں۔ یہ تبدیلی ہتھیاروں اور جنگی حکمت عملی منوورز کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ تو گویا جسمانی خصوصیات کا وردی میں چھپ جانا اور رفتار کی وجہ سے جسم کا غائب ہو جانا، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی عمل کے حصے ہیں۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں جسم کو ایک طرح کے وہم، ایلوژن کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور غائب ہونے کی یہ جو لہر ہے، یہ تال ہے، یہ صرف جسم تک محدود نہیں رہتی۔ اچھا، بلکہ یہ گاڑیوں، فوجی دستوں، شہری بنیادی ڈھانچے، انفراسٹرکچرز اور یہاں تک کہ پورے شہروں تک پھیل جاتی ہے، جیسے بمباری کے ذریعے یا بلیک آؤٹ کے ذریعے۔ ویریلیو یہاں مشہور آرکیٹیکٹ ایڈولف لوس کا قول دہراتے ہیں، جیسے جیسے ثقافت ترقی کرتی ہے، زیورات روزمرہ کی اشیاء سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی سادگی آ جاتی ہے۔ ہاں، لوس کا ماننا تھا کہ نئی سجاوٹی چیزیں بنانا یہ مٹیریل، پیسے اور انسانی محنت کا ضیاع ہے۔ اور اس سارے عمل میں، اس غائب ہونے کے عمل میں عورت کا کردار کیسے بدلتا ہے؟ کیا وہ بھی غائب ہو جاتی ہے؟ ویریلیو لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں جب ہتھیاروں کا دور آیا، اسلحہ سازی بڑھی، تو عورت نے کارسیٹ پہننا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک یہ آزادی دراصل ٹیکنالوجی کے غلبے سے جڑی تھی۔ اب عورت بطور قتل و غارت کا ضمنی نتیجہ، بائی پروڈکٹ آف مرڈر، یا سفر کے واسطے ویکٹر آف وائج کے طور پر غیر ضروری، ریڈنڈنٹ ہو گئی۔
تو پھر اس کا کیا رول رہ گیا؟ اب نثاری شے فیمینن آرٹیفیکٹ کو محض گاڑی یا دوسری تکنیکی اشیاء کی قدر بڑھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جیسے آپ دیکھتے ہیں بیوٹی پیریڈز میں، اشتہارات میں یا سیاسی پروپیگنڈا میں۔ یہ تو جدید معاشرے کی کافی تاریک تصویر لگتی ہے۔ ویریلیو تکنیکی شے کی اس تباکاری میں عورت کے اس طرح غائب ہونے کو ایک نئی عوامی زبان، ماس لینگویج کی تشکیل کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسی زبان جو شاید فاشسٹ زبانوں سے ملتی جلتی ہو۔ اب لوہا یا لکڑی مسکراہٹ یا آنسو کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے طاقتور بنائے گئے انسان، ایمپلیفائڈ مین کا دور ہے۔ وہ ایک پائلٹ جین میری سگیٹ کی مثال بھی دیتے ہیں، جو جیٹ طیارہ اڑانے کے تجربے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ جی ہاں، گویا وہ اس دنیا سے نکل کر کسی اور ہی جگہ، کسی اور حقیقت میں پہنچ گئے ہوں۔ ویریویلیو سے تکنیکی ڈان جوانزم کہتے ہیں۔ ڈان جوانزم؟ ہاں، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے فتح حاصل کرنے کی ہوس، جہاں انسانی تعلق کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ ایک غیر صنفی یونی سیکس قسم کا تعلق ہے جو جسمانی شناختوں کے مٹ جانے، ان کی تحلیل ڈسیمولیشن اور تکنیکی واسطے ویکٹر کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر پیداوار میس پروڈکشن اس رسم راہ گزر کو، اس رائٹ آف پیسج کو مستقل بنا دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی بے گھری، ڈسپلیسمنٹ کو عام کر دیتی ہے، جیسا کہ وہ نعرہ ہے موبلز ان موبلی، یعنی حرکت کرتی ہوئی چیز میں حرکت کرنا۔ یوں فطرت اور ثقافت، یوٹوپیا اور حقیقت کے درمیان سارے فرق جیسے مٹ جاتے ہیں۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس میں فرسودگی، obsolescence، حدوں اور جنون، obsession کی بات ہے۔ ویلیو ایک بڑا عجیب سا تضاد پیراڈاکس بتاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کام کر رہی ہے تو وہ پہلے ہی فرسودہ obsolete ہو چکی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ نعرہ اصل میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں برطانوی ہتھیاروں کی تحقیق کے نگران تھے۔ اچھا، یہ بات مقابلہ بازی کمپٹیشن اور خاص طور پر جنگی مشینوں کے حوالے سے کہی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ہتھیار مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے تو دشمن اس سے واقف ہو جاتا ہے، اس کا توڑ نکال لیتا ہے، اور یوں وہ ہتھیار اپنی برتری، اپنی کنٹرولنگ خصوصیت کھو دیتا ہے۔ تو جس لمحے مشین کامیاب ہوتی ہے، اسی لمحے وہ فرسودگی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بالکل، اسی لیے رفتار کے نئے ریکارڈز قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ تکنیکی مشین کو ایک ایسی تصوراتی میتھیکل بلندی سے جوڑا جا سکے جس کی کوئی حد معلوم نہ ہو۔ تو ہم تکنیکی موٹر یا مشین کو ایک صارف شے، کنزیومر آبجیکٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جسے یا تو بہت چاہا جاتا ہے یا پھر فوراً رد کر دیا جاتا ہے۔ جی، یہ اپنی ذات کی نمائندگیوں کا سیلف ریپرزنٹیشن کا ایک کھیل ہے جو دن میں خواب دیکھنے، ڈے ڈریمنگ کے بہت قریب ہے۔ ویریلیو مارینیٹی نامی مفکر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رفتار خاموں کی لامحدودیت سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ وہ کرنل روچس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے سن 1900 کے آس پاس سموہن، ہپنوسس کے ذریعے انسانی تجربے کی حدیں توڑنے کی کوشش کی۔ ویریلیو اس کا معاوضہ کریشنگ آٹو موبائل کلب جیسے گروہوں سے کرتے ہیں، جن کے اراکین نے خود کو عورت کے بجائے گاڑی یعنی مشین جو کہ میڈیم یا واسطہ ہے اس کے حوالے کر دیا۔ اور وہ ایک 16 سالہ لڑکے ڈینیل کی مثال بھی دیتے ہیں، جو موٹر سائیکل یا کار صرف اس لیے چاہتا ہے تاکہ وہ جہاں چاہے جا سکے، ہمیشہ کے لیے، بغیر رکے۔ یہ تو رفتار کا جنون لگتا ہے۔ بالکل، مشین جو ہے وہ محبوبہ یا مدر لینڈ کی جگہ لے لیتی ہے۔ ٹیکنالوجی سے آنے والی یہ جو ناگوار تباہی ہے، ٹیکنیکل فیٹالٹی، یہ ہمیں انسانی شکلوں کے بنیادی نقشوں، بلو پرنٹ سے بھی زیادہ اندھا کر دیتی ہے۔ رفتار خود ایک خواہش، ایک ڈیزائر بن جاتی ہے۔ سفر کا موقع حادثے کے خطرے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں ہزاروں موٹر سائیکل سواروں کی جو رات کو پیرس کے قریب رینجیز مارکیٹ کے گرد چکر لگاتے ہیں، گویا اس حادثے کا انتظار کر رہے ہوں جو ان کے ان لامتناہی چکروں کا لازمی حصہ ہے۔ آخر میں ویریلیو 2 واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ہیرسبرگ نیوکلیئر ری ایکٹر کا حادثہ ہے، جی، اور دوسرا کیپٹن ہیٹراس کی کہانی۔ ان سے وہ کیا نقطہ اخذ کرتے ہیں؟ ہیرسبرگ حادثہ، جیسا کہ ایک اور مفکر ڈومینک پگنون نے بیان کیا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جدید حقیقت اتنی پیچیدہ، اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ نہ تو زبان اسے پوری طرح بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کے طاقتور ترین کمپیوٹر اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ماہرین اندھوں کی طرح دائرے میں گھومتے رہ جاتے ہیں۔ اور ٹیکنیشین
ٹیکنیشین خود اپنی بنائی ہوئی حرکت کا شکار ہو جاتا ہے، بے حس انیستھیٹائزڈ ہو جاتا ہے۔ اور کیپٹن ہیٹرس کی کہانی، یہ جولز ورن کا کردار ہے نا؟ جی ہاں، جولز ورن کا کردار۔ کیپٹن ہیٹرس شمالی قطب، نارتھ پول اور بے معنویت نتھنگنیس کے جنون میں مبتلا ہے۔ وہ ایک مقناطیسی کشش کے تحت شمال سیپٹیٹریون کی طرف چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ الٹا چل رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا رخ شمال کی طرف ہی ہوتا ہے۔ عجب جنون ہے۔ اس کے ڈاکٹر اس کیفیت کو قطبی حماقت یا پولر فالی کہتے ہیں۔ یہ شمال کی طرف ایک ایسی رسم راہ گزر بن جاتی ہے، ایک رائٹ آف پیسج جس کی منزل کچھ بھی نہیں سوائے فنا کے، سوائے مکمل غائب ہو جانے کے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پال ویریلیو ہمیں بائبل کی کہانی سے لے کر جنگ، محبت، ٹیکنالوجی، فوجی وردیاں، گاڑیاں اور یہاں تک کہ قطبی جنون جیسی بہت مختلف مثالوں سے یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح غائب ہونے کی جمالیات ہماری جدید زندگی کے آپ کہیں رگوں پے میں سما گئی ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے، اور یہ ان کی فکر کا مرکزی خیال بھی ہے کہ تیز رفتاری ایکسلریشن، یا جسے ویریلیو ڈرومولوجی کہتے ہیں، یعنی رفتار کی منطق، the logic of speed، وہ نہ صرف ہماری موجودگی پریزنس کو ختم کرتی ہے بلکہ ہمارے ادراک، ہماری پرسیپشن، حقیقت کے ڈھانچے اسٹرکچر آف ریالٹی، سیاست اور ثقافت تک کو بدل دیتی ہے۔ یہ چیزوں کو ہمارے تجربے سے مستقل طور پر غائب کر دیتی ہے، اور یہ غائب ہونا اب کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک مستقل سماجی حالت بن چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر آج کی زندگی کا جو احساس ہے، جو معلومات کا بے پناہ بوجھ ہے، انفارمیشن اوورلوڈ، اور اس تیز رفتار دنیا میں انسانی تعلقات اور تجربات کی جو بدلتی ہوئی نوعیت ہے، وہ سب جیسے سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یقیناً ویریلیو یہ تجویز کرتے ہیں کہ رفتار خود مقصد بن گئی ہے، منزل بن گئی ہے، جو دوسرے تمام مقاصد حتیٰ کہ انسانی رشتوں کی جگہ بھی لے رہی ہے۔ تو ایک آخری سوال جو شاید سننے والے بھی سوچیں، کیا ہوتا ہے جب سفر یا حرکت بذات خود اس بات سے زیادہ اہم ہو جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یا کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پال ویریلیو کی کتاب ایستھیٹکس آف ڈس اپیرنس، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں غائبیت کی جمالیات، اس کے چوتھے باب کے کچھ اہم حصوں پر ہے۔ جی، اور یہ اقتباسات ہمیں ایک خاص زاویہ دیتے ہیں سوچنے کا۔ بالکل، ہمارا مقصد ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ ویریلیو کے مطابق یہ جو رفتار ہے اور ٹیکنالوجی، یہ کیسے ہمارے ادراک کو، یعنی جس طرح ہم چیزیں محسوس کرتے ہیں، ہمارے حقیقت کے تجربے کو، اور یہاں تک کہ شاید ہمارے شعور تک کو بنیادی طور پر بدل رہی ہیں۔ ہاں، اور اس سے وہ جسے غائبیت یا گمشدگی کہتے ہیں، وہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، تو یہ سمجھنا آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ رفتار، سپیڈ، ہمارے دیکھنے کے انداز کو کیسے بدلتی ہے۔ ویریلیو نے پال موریان کے ایک کردار کا ذکر کیا ہے، جلدی میں رہنے والا آدمی۔ جی ہاں، ہریڈ مین۔ وہ ایک طیارے کے حادثے کو بڑے عجیب انداز میں دیکھتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حادثہ اسے سست رفتار فلم کی طرح نظر آتا ہے، یعنی سینیمیٹوگرافک سلو موشن۔ وہ کہتا ہے کہ طیارہ زمین کو چھوتا ہے، جو پھر ایک ماہر باورچی کی طرح نازکی سے اس کے پر خدشے اڑا دیتی ہے۔ سب سے شدید جان لیوا جھٹکا بوسوں کے سلسلے کی طرح میٹھا لگتا ہے۔ یہ تجربہ عام فہم سے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، کیونکہ حادثہ تو تیز اچانک ہوتا ہے عام طور پر۔ بالکل، لیکن یہاں رفتار نے ادراک کو اس طرح مسخ کر دیا کہ وہ سست محسوس ہوا۔ تو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ کیا ویریلیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی جیسے فلم یا سینما وہ ہمیں اس قسم کے بدلے ہوئے، شاید ٹوٹے ہوئے ادراک کے لیے تیار کرتی ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں کہ تربیت دیتی ہے۔ ویریلیو کا یہی استدلال ہے کہ سینما ہمیں تیز رفتار حرکت میں جو منتقلی ہوتی ہے، یعنی ٹرانزیشنز، جی، اور ان میں جو چیزیں گم ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، ان کو قبول کرنا سکھاتا ہے۔ اچھا، یعنی معلومات یا تجربے کے حصے غائب ہو سکتے ہیں، پھر بھی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ گویا ہم حقیقت کے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنا سیکھ لیتے ہیں، چاہے بیچ میں خلا ہی کیوں نہ ہو۔
بالکل، جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے قتل کا واقعہ ہے، وہ ایک حقیقی مثال ہے۔ ہاں، وہ اینی شاہد والی بات کہ اس نے دھماکے کی آواز سننے سے پہلے کشتی کو پھٹتے ہوئے دیکھا۔ جی، یہ تو حواس کے جو ترتیب ہے اسے بالکل الٹ دیتا ہے، ایک عجیب سی آپ کہہ لیں مافوقی فطرت اجنبیت کا احساس۔ سپر نیچرل اسٹرینجنس، وہی ویریلیو اسے کہتے ہیں بصارت کا تشدد۔ یعنی وائلنس آف ویژن۔ یہ کوئی جسمانی تشدد نہیں۔ نہیں، یہ ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے عمل پر ٹیکنالوجی اور رفتار کا حملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد ہماری جدید ٹیکنیکل دنیا کی ایک پہچان بن گیا ہے۔ اور یہ کہ رفتار دنیا کو تحلیل کر دیتی ہے، ڈی کمپوز کرتی ہے جیسے جیسے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ جی، گویا وہ ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کے اجزاء بکھیر دیتی ہے۔ ہم تک پہنچنے والی حقیقت پہلے ہی رفتار کے ہاتھوں بگڑ چکی ہوتی ہے۔ یہ تصور کہ رفتار حقیقت کو تحلیل کرتی ہے، یہ کافی گہرا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ پکنولیپسی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، پکنولیپسی یعنی رفتار کی وجہ سے وقت اور جگہ کے تسلسل سے بار بار کٹ جانا، جیسے شعور میں چھوٹے چھوٹے وقفے آ جانا۔ کیا یہ صرف تیز سفر کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی خواہش ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ویریلیو یہاں رفتار کی دو مختلف قسموں میں فرق کرتے ہیں۔ ایک طرف بیئربام کی انسان دوست رفتار ہے، ہیومنسٹ سپیڈ۔ ہاں، جس کا مقصد ثقافت اور سماج کی خدمت کرنا ہو، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ رفتار خود مقصد نہ بن جائے۔ اچھا، دوسری طرف وہ دانزیو اور گیورگ مولر کی راہی بنا رفتار کی بات کرتے ہیں۔ اینکوریٹک سپیڈ۔ راہی بنا رفتار یعنی جیسے راہب دنیا سے الگ تھلگ ہوتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ رفتار ہے جو لا تعلقی انڈیفرنس پیدا کرتی ہے، دنیا سے کٹ جانے اور کچھ بھی محسوس نہ کرنے کی کیفیت۔ یہ رفتار انسان کو اپنے ماحول اور احساسات سے اب کہہ لیں بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو ایک رفتار جوڑتی ہے اور دوسری توڑتی ہے، الگ کرتی ہے۔ یہ لا تعلقی والی رفتار کا خیال تو کافی پریشان کن ہے۔ کیا اس کا تعلق معاشرتی تبدیلیوں سے بھی جوڑتے ہیں وہ؟ یقیناً، وہ اسے اشرافیہ یعنی ایلیٹس کے بدلتے ہوئے کردار سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیز رفتار، تباہ کن قسم کے مشاغل جیسے جدید جنگ یا تیز رفتار شکار، جی، انہوں نے روایتی اشرافیہ کا کردار بدل دیا ہے۔ رفتار کا حصول، اس کا مظاہرہ ان لوگوں کے لیے ایک کھیل بن گیا ہے جنہیں وہ ڈینڈی واریئرز کہتے ہیں۔ ڈینڈی واریئرز یعنی وہ جو بس دکھاوے کے جنگجواں۔ ہاں، وہ لوگ جو کوئی پیداواری کام کرنے کے بجائے رفتار کی سنسنی میں اپنی شناخت ڈھونڈتے ہیں۔ یہ گویا بیکاری کی ایک نئی خطرناک شکل ہے۔ اور پھر کریگ بریڈلو جیسے لوگ ہیں جو رفتار کے ریکارڈ توڑنے میں زندگی کا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ بریڈلو نے لکھا بھی کہ وہ رفتار میں محض زندہ رہنے کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے۔ Doing something other than merely living۔ جی، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر خود کو اتنے خطرے میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیا یہ صرف سنسنی خیزی ہے؟ ویریلیو کے تجزیے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ صرف ایڈرینلن رش نہیں ہے، یہ شاید وجودی معنی کی تلاش ہے، رفتار کے ذریعے موت پر قابو پانے یا اس سے آگے نکل جانے کی ایک جدید کوشش، چاہے یہ کتنی متضاد کیوں نہ لگے۔ ویریلیو کا جنگی مشینوں سے ایک ذاتی لگاؤ بھی نظر آتا ہے نا، بنکرز، آبدوزیں، وہ ان کی پلاسٹک غیر مریت کا ذکر کرتے ہیں۔ پلاسٹک انویزیبلٹی۔ جی، اور اسے انتہائی تیز رفتاری سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ جو ہموار پالش شدہ شکلیں تھیں وہ ایسی لگتی تھیں جیسے کسی اور غیر مرئی دنیا سے آئی ہوں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رفتار اور جنگی ٹیکنالوجی کا ڈیزائن دونوں ہی کسی نہ کسی طرح ہمیں حقیقت سے دور لے جاتے ہیں؟ ہاں، بالکل۔ وہ جنگ کی وجہ سے جو ضرورت سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اوور پروڈکشن، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ادراک بدلتا ہے، ان کے درمیان گہرا تعلق دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں موٹر یا مشین نے روح کے جو پرانے تضادات تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی، خاص طور پر جنگی ٹیکنالوجی، نہ صرف ہماری صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمارے حقیقت کو سمجھنے کے پیمانوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور پھر وہ یہ چونکا دینے والی بات بھی کہتے ہیں کہ رفتار خود موت کی ایک ایسی وجہ ہے جسے ہم نے ایجاد کیا ہے اور جس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔
جی، یہ بہت سنگین الزام ہے ٹیکنالوجی پر، اور یہ ویریلیو کے کام کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ٹیکنالوجی کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ اس کے خاص طور پر رفتار بڑھانے والی ٹیکنالوجی کے وجودی نتائج ہوتے ہیں، اور ان میں خود کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن بھی لگتی ہے، کیونکہ ایک طرف دیکھیں تو ٹالسٹائے اور ہیوز جیسے لوگ تو پچھلی صدی میں ہی رفتار کو فرسودہ یعنی آبسلیٹ کہہ رہے تھے۔ ٹالسٹائے نے کہا ٹرین میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، ہیوز نے گاڑیوں کی رفتار کو مسترد کیا۔ جی ہاں، یہ تضاد دلچسپ ہے۔ لیکن ویریلیو تو کہہ رہے ہیں کہ آج کی تیز رفتاریاں شعور کے غائب ہونے، ڈس اپیرنس آف کانشسنس اور براہ راست ادراک، ڈائریکٹ پرسیپشن کے خاتمے کا باعث بن رہی ہیں۔ ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے پیدا کریں؟ کیا رفتار فرسودہ ہے یا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ویلیو کا نقطہ شاید یہ ہے کہ ٹالسٹائے اور ہیوز جس رفتار کی بات کر رہے تھے وہ شاید انسانی پیمانے کی رفتار تھی۔ آج کی جو ٹیکنالوجیکل رفتار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، ویلیو کے مطابق یہ نئی تیز رفتار ہمارے وقت کے تجربے میں ایک ثالث، ایک میڈیٹر بن جاتی ہے۔ یہ وقت کو گہرائی سے محروم کر دیتی ہے، اسے محض لمحوں، انسٹنس وداؤٹ ڈیپتھ کی ایک سیریز میں بدل دیتی ہے۔ یعنی وقت کا وہ جو پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کی ابعاد، ڈائمینشنز، جیسے ماضی اور مستقبل کا احساس، وہ دھندلا جاتا ہے۔ بالکل، رفتار لمحے کو غیر مستحکم کرتی ہے، ڈی سٹیبلائزنگ کرتی ہے، اور وقت کے تسلسل یعنی ڈیوریشن کو ختم کر دیتی ہے۔ گویا ہم ایک مستقل اب میں پھنس گئے ہیں جو خود بھی ٹھوس نہیں ہے۔ اور سینما اس کی ایک مثال ہے۔ جی، جہاں وقت کو منمانے طریقے سے توڑا اور جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں غالب فلسفے اور فنون اپنی بنیاد کھو دیتے ہیں، اور انسانی روح اور موٹر کی روح آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ اور پھر وہ ری بوٹ اور فلپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ادراک کے لیے جسمانی حرکت، موٹر ایلیمنٹس ضروری ہیں۔ ہاں، لیکن ہماری جو ٹیکنیشین کلچر ہے وہ ہمیں بیرونی آلات پر انحصار کرنا سکھاتی ہے، اسپیڈومیٹر، نیویگیشن سسٹم، ریموٹ کنٹرول۔ تو ہم اپنی اندرونی حصے، سمت یا رفتار پر بھروسہ کرنے کے بجائے مشینوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بالکل، گویا ہم اپنی دنیا کو براہ راست محسوس کرنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں اور اسے مشینوں کے ذریعے فلٹر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی بات رفتار کے ریکارڈز کی ہے۔ آرٹ ایپرونز، میلکم کیمبل، یہ لوگ زمین پر رفتار کی مطلق حدیں تلاش کر رہے تھے۔ ویریلیو زمین کو مراد یافتہ ساتھی کہتے ہیں۔ پریولیجڈ پارٹنر، جی، زمین پر لامحدود رفتار کی یہ تلاش، کیا یہ خود ایک تضاد نہیں؟ اور رفتار کا خلا یعنی اسپیس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے پھر؟ یہ تضاد ہی ویریلیو کے نقطے کو واضح کرتا ہے۔ وہ گوسٹن رپناجا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زمینی نقل و حمل، ٹیریسٹریل ٹرانسپورٹ، خلا اور وقت کے ساتھ ہمارے تعلق کو بنیادی طور پر بدل دیتی ہے۔ یہ لمحاتی پن، انسٹنٹینیٹی پیدا کرتی ہے۔ یعنی فوراً کہیں پہنچ جانے کا احساس۔ جی، اور ساتھ ہی جمود، انرشیا یعنی حرکت نہ کرنے کا وہم۔ آئنسٹائن کی وہ متوازی ٹرینوں والی مثال یاد کریں۔ ہاں، کہ اندر بیٹھے مسافروں کو لگتا ہے وہ ساکن ہے، حالانکہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو رفتار ہمیں استحکام کا دھوکہ دیتی ہے۔ اور کیا یہ ہمارے دیکھنے کے افق، ہورائزن کو بھی محدود کرتی ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ ویریلیو کہتے ہیں کہ رفتار ان چیزوں کو دریافت کرواتی ہے جو پہلے سے نظر آ رہی تھیں، لیکن اب ان کا مطلب بدل گیا ہے کیونکہ ان تک پہنچنے کا وقت بہت کم ہو گیا ہے۔ اچھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ رفتار وقت اور خلا کی فنا، انہیلیشن کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ ہائنرچ ہائن نے پیشگوئی کی تھی، یہ فنا سفر کی وہ جو انوکھی کشش ہوتی ہے، ایگزوٹسزم، اسے ختم کر کے اس کی جگہ ایک خالی پن، ایمٹینس لے آتی ہے۔ کیونکہ جب ہر جگہ فوراً پہنچا جا سکتا ہے تو کوئی جگہ خاص نہیں رہتی۔ بالکل، اور بریڈلو کا وہ خیال کہ ایک وقت آئے گا جب وقت زمین پر ہوگا لیکن کہیں نہیں، آن ارتھ یٹ نو ویئر۔ یہ تو مکمل ڈی لوکلائزیشن ہے، مقام سے لا تعلقی۔ جی، یہ رفتار کا منطقی انجام ہے، ایک ایسی حالت جہاں وقت اور جگہ بے معنی ہو جائیں اور شاید اس کے ساتھ انسانی تجربے کے معنی بھی۔ تو ان تمام تبدیلیوں کا آخر ثقافت پر کیا اثر پڑا؟ نقل و حمل کے اس انقلاب نے معاشرے کو کیسے بدلا؟
ویریلیو 19ویں صدی میں ریلوے کی مثال دیتے ہیں۔ جی، کہ اس نے نہ صرف سفر کو بدلا بلکہ ایک نیا طرز زندگی، وقت اور جگہ کا ایک مشترکہ تصور، اور یہ جو نظام الاوقات ہیں، شیڈیولز جیسی چیزیں متعارف کروائیں۔ اس نے تو لوگوں کی روزمرہ زندگی اور دنیا کو دیکھنے کا پورا ڈھانچہ ہی بدل دیا۔ جی، اور یہ تبدیلی صرف عملی نہیں تھی بلکہ فلسفیانہ سطح پر بھی تھی۔ وہ گاسٹن بیشلارڈ کا حوالہ دیتے ہیں جو آئنسٹائن سے متاثر تھے کہ نظریہ اضافیت ریلیٹیوٹی نے مابعد الطبیعت یعنی میٹافزکس کو، یعنی حقیقت کی نوعیت پر غور کرنے والے فلسفے کو، ہاں، اسے مجبور کیا کہ وہ وقت کو مطلق سمجھنے کے بجائے مقامی وقت، لوکل ٹائم اور واقعات کی ہم آہنگی، کوآرڈینیشن جیسے مسائل پر توجہ دے۔ وقت اب کوئی ایک عالمگیر گھڑی نہیں رہا بلکہ دیکھنے والے، آبزرور کی نسبت سے بدلنے والی چیز بن گیا۔ آئنسٹائن کے نظریے نے تو نشانات، سائنس کے قدیم مصری تصور کو بھی چیلنج کیا، جو انہیں جامد اور غیر متغیر سمجھتے تھے۔ اب تو نشان بھی وقت اور رفتار کے تابع ہو گئے۔ صحیح کہا، اور ویریہیو اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو تنازع، جو کانفلکٹ دنیا میں چل رہا ہے، وہ صرف مختلف مقامی اوقات یا علاقوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈی لوکلائزیشن کا تنازع ہے۔ یہ ایک دوڑ ہے حتمی مابعد الطبیعیاتی ریکارڈ کی طرف، ایک ایسی رفتار کی طرف جو مادے اور ہماری موجودگی کے حتمی فراموشی، فائنل ابلیوین کا باعث بنے گی۔ یہ رفتار آواز اور روشنی کی رکاوٹوں سے بھی آگے ہے۔ یہ تو گویا وجود کی بنیادوں کو ہی تحلیل کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ آئنسٹائن، جن کے نظریات نے وقت کے تصور کو اتنا بدلا، وہ خود 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے شروع میں اس وقتوں کی جنگ، وار آف ٹائمز میں شامل ہو گئے، جب ان کے کام کے عسکری مضمرات سامنے آئے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو تجریدی فلسفیانہ تصورات ہیں، یہ کس طرح حقیقی دنیا کی طاقت، سیاست اور جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ رفتار صرف ایک جسمانی یا تکنیکی چیز نہیں، یہ ایک سیاسی اور وجودی قوت بھی ہے۔ تو اگر ہم ویریلیو کے ان خیالات کا خلاصہ کریں تو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح رفتار اور ٹیکنالوجی ایک غیبیت کی جمالیات تخلیق کرتی ہیں۔ ایستھیٹک آف ڈسپیئرنس۔ جی، اور یہ کوئی خوبصورتی کی روایتی جمالیات نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ ایک ایسی حالت ہے جہاں چیزیں ظاہر ہونے سے زیادہ غائب ہوتی ہیں، اور یہ غائب ہونا ہمارے حقیقت، وقت، جگہ اور خود اپنے وجود کے تجربے کو بدل رہا ہے۔ یہاں جو کلیدی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے جو ہمیں نظر آتا ہے یا جو ٹیکنالوجی ہمیں دکھاتی ہے، بلکہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے جو اس سارے عمل میں چھپ جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ وہ انسانی تجربات، وہ تسلسل، وہ گہرائی جو رفتار کی نظر ہو رہی ہے۔ بالکل، ویریلیو کا کام ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو مسلسل تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، جہاں ادراک ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ذریعے فلٹر ہو رہا ہے اور ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، وہاں استحکام، اسٹیبلٹی، موجودگی، پریزنس اور خود حقیقت کے معنی کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ویریلیو کا ایک جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے: رفتار کا معمہ روشنی اور حرارت کا ایک راز ہے جس سے آواز بھی غائب ہے۔ گہری بات ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری دنیا کی رفتار بڑھ رہی ہے، ہمارے تجربے کے اور کون سے بنیادی پہلو ہیں جو شاید خاموشی سے، بغیر آواز کے ہماری گرفت سے نکلتے جا رہے ہوں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو ویلیو ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔